میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے چند دن پہلے نا خانہ کعبہ کو اندر سے دیکھنے کا دل کیا میرے نبی پاک کا. کیا مجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جانا ہے تو میں ذرا کعبہ معظمہ کے اندر سے زیارت کر لوں. عثمان بن طلحہ ایک شخص تھا جو کلید بردار تھا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بھائی چابی ذرا دے دو، میں خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کوئی اور ہوتا تو میں دے دیتا، آپ کو نہیں دوں گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے رسول پاک کی بات نہ ستارے بھی مانتے ہیں، چاند بھی مانتا ہے، سورج بھی مانتا ہے. حضور اگر سورج کو کہنا واپس آ، حضرت علی نے نماز پڑھنی ہے تو وہ آ جاتا ہے. اور اگر حضور فرما دیں چاند کو 2 ٹکڑے ہو جا تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سورج بھی بات مانتا ہے، چاند بھی بات مانتا ہے. یہ سارے میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام ہیں. جہاں جہاں تک رب کریم کی خدائی ہے وہاں میرے حبیب کی مصطفائی ہے. حضور وہیں چاہتے نا وہیں چاہتے. تو حضرت عمر اگر حکم دیں تو زمین تیل واپس کرتی ہے، تو حضور حکم دیتے تو وہ کافر اندر دھنسا لیتی زمین. سارا کام اسی وقت ہو جاتا. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب عثمان بن طلحہ نے کہا نا کہ آپ کو چابی نہیں ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جب یہ چابی تجھ سے میں لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ میں تجھ سے لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل چاہے گا میں اس کو وہ چابی دوں گا. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. کتنا وقت لگا؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 سال لگ گئے. حضور نے مکہ کو فتح کیا، حضور تشریف لائے. وہی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. محبوب کریم نے بت توڑنے تھے، کعبہ کو ان سے پاک کرنا تھا. فرمایا لاؤ نا چابی کدھر ہے؟ عثمان کہتے ہیں حضور نے تو بات نہیں جتلائی، پر مجھے وہ لفظ یاد تھے کہ عثمان ایک وقت آئے گا. ایک سمجھیے گا بات کو، ایک وقت آئے گا جب چابی میں لوں گا، اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے. پھر وقت آ گیا، پھر حضور نے چابی لے لی، پھر نبی پاک نے بت توڑے. پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے طریقے پر، فدا ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال درگزر پر. جب حضور فارغ ہوئے نا بیت اللہ کو صاف کر کے تو فرمایا کدھر ہے ابھی عثمان بن طلحہ؟ وہ آئے تو حضور فرمانے لگے یہ چابی پہلے تیری خاندانی وراثت تھی، پھر میں نے اپنے وعدے کے مطابق لے لی، اب میں تمہیں واپس کر رہا ہوں. اب یہ چابی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، میں یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں. لہذا اب تیری نسل سے بھی قیامت تک کوئی نہیں لے گا، میں تمہیں یہ چابی دے رہا ہوں. تو بھائی وقت کا انتظار کریں. اور عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے حضور کا یہ کمال کرم دیکھا تو میں کلمہ ہی پڑھ گیا، میں مسلمان ہی ہو گیا. وقت کو دیکھیں، وقت کا انتظار کریں، آنے والا ٹائم دیکھیں. ہم نا ٹائم نہیں دیتے، ہمیں جلدی بڑی ہے. کاروبار ٹھیک ہو جائے تو شام کو ہو جائے، بچہ تندرست ہو جائے تو پھر شام کو ہو جائے، مخالفین ٹھیک ہو جائیں تو شام کو ہو جائیں. ہمارے سارے کام شام سے پہلے، بلکہ جو ولی بننا چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے 1.25 گھنٹے میں بنا دو، لیٹ نہ کرو. کیونکہ بہت سارے تو کہتے ہیں یہ ایک نظر کریں. میں نے کہا آپ کوئی عمل بھی کریں نا، آپ تھوڑی محنت بھی کریں نا. کہتے ہیں ایک نظر کریں. ہمارے درویش کہا کرتے تھے کہ آج کل مرید کہتے ہیں نہ نماز پڑھاؤ، نہ روزہ رکھاؤ، نہ وظیفہ کراؤ، نہ کوئی اور کام کراؤ، سانو ایویں ہی بخشاؤ. تو بھئی اللہ نے خود 5 نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ فرض. تو جب اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو پھر کون ہے جو بغیر ذمہ داریوں کے آگے جائے؟ تو اپنی زندگی میں چیزوں کو سمجھے، غور کریں. وقت آپ کو دینا ہے، اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا. ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا. حالات اور طرح کے، میرے حضور کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھیں.
ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، یہ حضور کے دو ہمسائے تھے. کچھ نفسیاتی تکلیفیں لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، مزاج ہوتا ہے. وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ وہ سارا اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ لا کے حضور کے دروازے پر پھینک جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کیا خوبصورت حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو، کیا اچھا تم حق ہمسائیگی. اور دونوں طرف کے ہمسائے تکلیف دیتے، اذیت دیتے، حضور کو پریشان کرتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہمسایہ بھی اسی طرح کرتا تھا. وہ اپنے گھر کا سارا گند کچرا اٹھا کے آپ کے گھر میں پھینک دیتا. ایک دن بھی پھینکا، 2 دن بھی پھینکا، 3 دن بھی پھینکا، 4 دن بھی پھینکا، 5 دن بھی پھینکا، مہینوں بیت گئے. ایک دن کہنے لگا میں روز کچرا پھینکتا ہوں. خود ہی کہنے لگا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ فرمانے لگے میں نے ایک برتن رکھ دیا ہے، ایک جھاڑو رکھ دیا ہے. جب تو کچرا پھینکتا ہے تو میں اٹھا کے باہر پھینک آتا ہوں. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے. اب میں نے اپنے ٹائم میں سے ٹائم اس کچرے کو دینا شروع کر دیا ہے. اب تو بند نہ کرنا، اس لیے کہ مجھے اب اس بات کی عادت ہو گئی ہے. اب میں روز اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے ذرا باہر پھینک آتا ہوں. میں عادی ہو گیا ہوں تیری اذیت کا، اب میں تیری تکلیف کا. آپ میں سے بہت سارے لوگ شہروں کے رہنے والے ہیں. ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بوڑھے بابے کو بچے چھیڑتے تھے، کبھی کبھی غلط کرتے تھے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن بزرگ کو چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. کبھی وہ بچے نہ چھیڑتے تھے تو بزرگ خود کہتے تھے کہاں مر گئے آج سارے. اصل میں وہ پیار ہوتا تھا، وہ پیار لگ جاتا تھا، بتاتے نہیں تھے، لیکن علاقے کے بچوں کے ساتھ وہ غصہ ہوتا تھا، وہ چھیڑتے تھے. لیکن کئی دفعہ کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، سجدے کا ذوق بڑھ جاتا ہے، عبادت کا مزاج بڑھ جاتا ہے، انسان کی طبیعت کے اندر خاص قرب آتا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے. حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ. ان کے زیر ناف ابو جال نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے. حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں. اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت. دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن. اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے. بڑا سہا، بڑا برداشت کیا. ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں. حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو. تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں. مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے. میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع معظم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنا دی. حضرت عمار کہتے ہیں پھر حالات بدلے. پھر میں نے جو مجھے اذیتیں دینے والے تھے میں نے انہیں گڑھوں میں گرتے دیکھا. آپ فرماتے ہیں ابو جہل کی لاش اٹھانے والا بھی بدر میں کوئی موجود نہ تھا، اور ابو لہب جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ مکے کے چوک میں مرا ہوا پڑا تھا، پر کوئی اس کے قریب جانے والا بھی موجود نہ تھا، کوئی نہیں تھا. آپ فرماتے ہیں وہ حالات بھی. حضرت عمار کا اپنا کیا حال ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی. بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے. فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی. اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا. کبھی کسی جگہ پشت نہیں لگی. لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا.
جھگڑا ہو گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا. ہمارا پتہ حال کیا ہے؟ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں. ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے. میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے. پھر کیا ہے؟ بلکہ پنجابی کہنے نے کیتیاں نو پھڑیا ہے، یہی کہہ دیتے. اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آ گئی جی اللہ کی طرف سے. ایسا نہ کرے. ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا. جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے. پر قربان جاؤں، وقت بدل گیا ہے نا. اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا. تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی. رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے. جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دیں معاملات کو، ٹائم دیں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. وقت کے ساتھ جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اپنے ٹائم کے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی، بڑا مشکل نہیں، اکیلا آدمی، غریب آدمی، مکے کے سارے سرداروں کے قابو آ گیا. حضرت حسان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچے کھینچا کرتے تھے. یار خاصا مشکل کام نہیں. امیہ بن خلف ڈنڈوں سے مارتا ہے، آپ کے ہاتھ اور پیر چارپائی کے نیچے رکھ کے تو اوپر بیٹھے رہتے بڑی بڑی دیر. بڑی تکلیف نہیں، بڑی اذیت نہیں. لیکن حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ سارے دکھ مٹتے دیکھے. وقت بیت گیا. وہی امیہ بن خلف ایک دن گھوڑے پہ تھا، گھوڑے اپنے کو تیار کر رہا تھا، لگام ڈال رہا تھا. حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس گھوڑے پر بیٹھ کے آپ کو شہید کروں گا. تو حضور فرمانے لگے تیاری کر لے، تجھے قتل میں نہیں کرنا ہے. پھر جنگ کے موقع پہ نا ہلکی سی خراش لگائی رسول پاک نے اسے یہاں گلے پہ. تڑپتا تھا، روتا تھا، سسکتا تھا. لوگ کہتے تھے امیہ کیا ہو گیا، اتنا سیانا بندہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں مجھے تکلیف کتنی ہے. ضرب تو چھوٹی ہے پر تمہیں پتہ نہیں لگائی کس نے ہے تو چھوٹی، پر تمہیں خبر نہیں کہ لگائی کس نے ہے، کس نے یہ ضرب لگا دی ہے. پھر تڑپ کر سسک کر مرا. حالات بدل جاتے ہیں، حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ہم وقت نہیں دینا چاہتے. ہمارے اندر جو حوصلے کی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے اندر جو وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو، کسی بھی طریقے سے شفا ہو، جلد از جلد ہم اس بات سے نکلیں، تو یہ بات ہماری درست نہیں ہے. ہمیں وقت دینا چاہیے. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت بن قیس بخاری میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عاصم بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جنگ احد میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ لڑے تھے. 2 لوگوں کو آپ نے قتل کیا تھا، مصافے اور حارث کو. ان کی والدہ سلافہ بنت سعد
सलाफा बिनते साद बड़ी मालदार औरत थी, बड़ी तेज थी। उसने कसम खाई थी कि मेरे 2 बेटे चूंकि हजरत आसिम बिन साबित ने कत्ल कर दिए, उसने कसम खाई थी कि मैं ना माज़अल्लाह इन्हें कत्ल कराऊंगी और इनकी गर्दन उतरवाऊंगी और इनकी खोपड़ी में शराब भर के पीऊंगी। जुमले बोलने वाले कई दफ़ा बड़ा ही बोल जाते हैं। हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला, सलाफा बिन साद कहने लगी कि मेरे बेटे चूँकि इन्होंने कत्ल किए तो 100 ऊँट दूंगी जो इन्हें शहीद करेगा, और फिर मैं माज़अल्लाह इनकी गर्दन उतरवा के खोपड़ी के अंदर शराब भर के पीऊँगी। हज़रत आसिम बिन साबित बड़े बहादुर थे, काबू ना आ सके। काफिरों ने एक चाल चली कि मदीने से कुछ मुबल्लिग मांगे तबलीग करने के लिए। बतौर मुबल्लिग को मांगा, लेकिन रस्ते में बददियानती की, झूठ बोला, जुल्म किया, उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माज़अल्लाह ताला उन्हें बेचना चाहा। हज़रत आसिम बिन साबित कहने लगे मैं मैदान का आदमी हूँ, मैं कैद होने से लड़ाई करने को बेहतर समझता हूँ, मैं कुफार का कैदी होने से शहीद होने को फजीलत दूंगा। तलवार निकाल ली, नेज़े निकाल लिए, लड़ने लगे। अब अकेला आदमी और सामने दर्जनों बीसियों लड़ने वाले, सबका रुख जब उन्हीं की तरफ हुआ तो हज़रत आसिम बिन साबित बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु समझने लगे अब शहीद हो जाऊंगा। तो आपने एक दुआ मांगी, कहने लगे ए अल्लाह मेरे बदन की हिफाजत करना, ए अल्लाह मेरे वजूद की हिफाजत करना, गोया मेरी लाश की ये बेहुरमती ना करे, अल्लाह हिफाजत करना। शहीद कर दिए गए। जैसे ही आप शहीद हुए तो अब वहां तो मन्नत ये थी ना माज़अल्लाह के गला काटेंगे और माज़अल्लाह खोपड़ी में शराब पिएंगे। उन्होंने दुआ कर दी, या अल्लाह हिफाजत करना। आप सब भी दुआ करें, या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया में भी हिफाजत फरमा, कब्र में भी हिफाजत फरमा, हासिदों से, शरीरों से, मुफसिदों से, ऐ अल्लाह हिफाजत करना। ये दुआ फरमाई। जब आप शहीद कर दिए गए ना, लाश मुबारक करीब थी, तो काफिर गर्दन काटने के लिए आगे बढ़े तो सैकड़ों की तादाद में शहद की मक्खियां आ गई। उन्होंने घेरा डाल लिया सारे वजूद को। अब कितनी को मक्खियां उड़ाएं, एक को उड़ाते हैं 10 और आ जाती हैं, 2 को उड़ाते हैं 10 और उनका ख्याल था शायद वजूद काटने आएंगे। वो चले गए, कहने लगे शाम को जब मक्खियां चली जाएंगी तो दोबारा आएंगे। लेकिन जब मक्खियां उड़ी तो उन्होंने वजूद को छुआ भी नहीं था। उन्होंने वजूद की हिफाजत की, दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह इनसे मेरी हिफाजत फरमा, मुझे साबित कदम रख। मक्खियों ने वजूद को छुआ भी नहीं। और जब रात हुई तो ना बादल थे, ना पानी था, ना हवा थी, लेकिन अल्लाह ने पानी भेजा, बारिश आई और हज़रत आसिम बिन साबित की लाश को बहा के ले गई, वजूद बहा के ले गई। सवेरे ढूंढते रहे पर उनका वजूद किसी को मिला। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है जनाजा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पड़े है। और एक शेर पढ़ना दूं चरागे गोलड़ा का, कई दफ़ा पढ़ता हूँ, आज फिर ना कह दूं। कहने लगे बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूँ, दुनियादार पुजारी जरदे कुत्तियां दे गल टल्ली हूँ, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कल्ली हूँ, कूच नसीर असां जदों कीती पै जानी थरथल्ली हूँ। तो याद रख मेरे भाई, जब आप साबित कदम, हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी में जिक्र है, कुतुब हदीस में, कुतुब सीरत में जिक्र, हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त कलमा पढ़ा जब अभी 5 लोग कलमा पढ़ते, कुल बंदे अस्साबिकून अल-अव्वलून। आप फरमाते हैं जिस औरत का मैं गुलाम था ना, उम्मे अनमार उसका नाम था, वो मुझे बड़ी सख्त सजाएं देती थी। आप लोहार का काम करते थे, सुलाखें, आपको पता है लोहार सुलाख रखता है पहले आग में, भट्टी में, फिर वो जब पूरी तरह तपती है फिर कुछ बनता है, लोहार का काम करते थे। आप फरमाते हैं उम्मे अनमार मेरे साथ ये करती कि मुझे सख्त अजियत देती, कलमा छोड़ने पर मजबूर करती। एक दफ़ा तो ऐसे हुआ कि उसने काफिरों की ड्यूटी लगाई, मैं गली से गुजर रहा था, मुझे नहीं पता था उनकी पहले से तैयारी है, उन्होंने कोयले जला के रखे हुए थे। मुझे पकड़ा, मेरा कुर्ता ज़बरदस्ती उतारा, कोयलों पे लिटा दिया और मेरे वजूद पर वज़नी पत्थर रख दिए। फरमाते हैं मेरी चर्बी पिघली तो कोयले बुझे। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना,
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے۔ میں خبردار بس اتنی، اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا، فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو۔ ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دیں، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں۔